بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، ویسے بھی آج کل کے حالات ہیں. کچھ نہیں، مولا متقیان سے بھی ہے، باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں فجر میں استغفار کرو، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھو. استغفار انسان کے گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے، استغفار رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، استغفار بے اولاد کو اولاد بھی عطا کرتا ہے. اللہ صلی وزان محترم. کیونکہ اطاعت نہیں ہو رہی زندگی میں. ائمہ اطاعت مانگتے ہیں، اطاعت کرو. اگر آج اطاعت کرو گے تو امام کل بلا لیں گے آپ کو، بلکہ آج ہی بلا لیں گے، کل کیوں بلائیں گے. مگر اطاعت کرو. شخص امام کی خدمت میں آیا، چھٹے امام کی، کہا مولا خراسان سے آیا ہوں، وہاں پر اتنے لوگ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ قیام کریں، آپ بس نکلیں. اور آپ، امام نے کہا اچھا. امام نے کہا تندور میں آگ لگاؤ ذرا. تندور میں آگ لگائی. جب لگ گئی، امام نے کہا کہ جاؤ تندور میں کود جاؤ. اب جب کودنے کا ٹائم آیا، مولا مطلب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مطلب میرا گھر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں. امام نے کچھ نہیں کہا. اس دوسرا شخص آ رہا تھا لکڑیاں لے کر. امام نے اسے کہا کہ تندور میں چلے جاؤ. اس نے دوسرا سوال نہیں پوچھا، اس نے لکڑیاں پھینکی اور تندور میں جا کے بیٹھ گیا. اب امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا خراسان کے اور حالات بتاؤ. اب یہ باتیں تو بتا رہا ہے لیکن دھیان تندور کی طرف، کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا ہوگا، کوئلہ بن گیا، کیا ہو گیا. جب کافی دیر ہو گئی نا تو امام نے کہا آؤ میرے ساتھ دیکھو. جب دیکھا تو آگ جو ہے وہ پھول بنی ہوئی ہے اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے. عزیزان محترم، یہ امام کی اطاعت ہے. قرآن اس کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے انبیاء کے لیے کہ اگر خدا کی خاطر ہو تو چاہے نمرود جتنی آگ بھڑکا لے. حضرت ابراہیم جب اس آگ تک پہنچیں گے تو خدا اس آگ کو سلامتی میں بدل دے گا. اصل اطاعت مہم ہے یہاں. امام کی یعنی امام پر ایمان لانا. زبان سے امامت ہے، ولایت ہے، نعرہ ہے، سب کچھ زبان پر ہے. عمل کی بات نہیں کہ مولانا صاحب، عمل سے تو ناراض ہو جاتے ہیں مومنین. عمل کون کرے گا؟ کوئی اور کرے گا، کوئی دوسری مخلوق کرے گی عمل. امام کیوں نہیں آ رہے؟ کبھی سوچا آپ نے امام کیوں نہیں تشریف لاتے؟ آپ بولیں گے اس وجہ سے نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں آتے. لیکن کبھی سوچا کہ میری وجہ سے نہیں آ رہے؟ دوسرے پہ تو انگلیاں اٹھانا بہت آسان ہے. میں بھی کہوں بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. میں خود عمل ایسا کون سا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے امام نہیں آ رہے؟ یہ تو چھوڑ دیں کہ میں کوئی ایسا عمل کروں تو امام نہ. کون سا ایسا عمل ہے جو ظہور کی رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ میری گفتگو، میری نگاہیں، میرے کان، میری سوچیں، میرے ریلیشن، میرے رابطے، میرا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر، میں اگر باپ ہوں تو بچوں کے ساتھ، میں اگر شوہر ہوں تو بیوی کے ساتھ، میں اگر اولاد ہوں تو والدین کے ساتھ، میں اگر استاد ہوں تو شاگرد کے ساتھ، میں اگر شاگرد ہوں تو استاد کے ساتھ. میرا ریلیشن کیسا ہے؟ میں واقعاً صحیح انسان ہوں؟ نہیں ہوں؟ امام کس کے پاس آئے؟ اگر ہم خود اپنے اندر دیکھیں تو ہم خود گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. عزیزان محترم، آپ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے.